السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، ویسے تو ہمارے ملک میں بے شمار مسئلے مسائل ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم بھی اتنی پرابلمیٹک قوم ہیں، ہمیں مسئلوں سے اتنی محبت ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو ہم خود مسئلے کھڑے کر لیتے ہیں۔ اور پھر مسئلہ اور عورت کا ایک بہت ہی جو ہے نا بانڈ اچھا بنا ہوا ہے، ایک بہت ہی اسٹرانگ بانڈ ہے کہ عورتوں کو رکھ کے، عورتوں کو سامنے رکھ کے بہت زیادہ مسئلے مسائل کھڑے کرتے ہیں ہم۔ جیسے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا ایمان علی نے ایک پکچر پوسٹ کی تھی اپنے انسٹاگرام پہ جم ویئر میں، جس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ انہوں نے جو ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، جو ان کی ٹائٹ تھی وہ اسکن کلر کی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ اس نے تو کچھ پہنا ہوا ہی نہیں، اور ایک مسئلہ عظیم کھڑا کر دیا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور فضول کی باتیں کی۔ یہاں پر اب ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا گیا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہیلوئین آ رہا ہے۔ ہمارا ہیلوئین سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں، یہ ہمارا فیسٹیول نہیں ہے، لیکن دوسروں کو دیکھ کے، دوسروں کا منہ لال دیکھ کر ہم نے اپنا منہ لال ضرور کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وہ جو ہے نا فیسٹیول اب سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈفرینٹ سکولز میں اور ڈفرینٹ لیولز پہ یہ جو فیسٹیول ہے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں جو بڑے بڑے سکولز ہیں، بیکن ہاؤس ہو گیا، سٹی ہو گیا، اس طرح کے سکولز میں یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے فیسٹیول۔ اچھا، اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا شکل بھیانک بنا کے، ایک کاسٹیوم اس طرح کا ڈراؤنا سا پہن کے وہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہو، ڈیکوریشنز بھی آپ کی اس وقت اسی ٹائپ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ سارا جو ہے نا اس کاسٹیومز میں آپ کوئی ویمپائر بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی ڈفرینٹ صرف ہارر کریٹ کرنے کے لیے ایک تھرل کریٹ کیا جاتا ہے، اور جس کے پیچھے میتھ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک کمیونٹی ہے یا ایک قوم ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ اس دن، ہیلوئین والے دن، ان کی جو روحیں ہیں وہ ساری واپس آتی ہیں، اور وہ ان سے بچنے کے لیے ان کے جیسے ہی بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی ایک میتھ ہے یہ، اور یہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم مسلمز ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب پاکستان میں بلکہ سعودی عربیہ میں بھی اس کو اب سیلیبریٹ کیا گیا اس سال سے۔ تو ہوا کچھ یہ ہے کہ یاور اقبال ایک ڈیزائنر ہیں جنہوں نے ہیلوئین پہ جانے کے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کروایا، اور وہ کاسٹیوم جو ڈیزائن کروایا وہ تھیم یہ تھا کہ بشرا بی بی جو ایکس پرائم منسٹر کی وائف ہیں، خاتون اول تھیں، ان کا جو گیٹ اپ تھا، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بہت باپردہ خاتون ہیں، اور وہ ایک پراپر حجاب میں، پراپر نقاب میں، صرف ان کے ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور باقی وہ پراپر جو ہے نقاب میں آتی ہیں سب کے سامنے، کبھی اگر ان کو آنا بھی ہو تو جو یاور اقبال صاحب ہیں انہوں نے وہ کاسٹیوم بنوایا پراپر، وہ اس کے بعد پھر میک اپ کروایا ویسا بالکل عورتوں والا، ہاتھوں پہ بھی پراپر جو ہے انہوں نے میک اپ کروایا، رنگز پہنی، اور جو بھی جس طرح کا گیٹ اپ بشرا بی بی کا ہوتا ہے وہ پورا ایک گیٹ اپ تیار کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کسی کو کاپی کر رہے ہو تو آپ تھوڑا سا کرو، آپ کو تھوڑی سی شرم آ رہی ہوتی کہ یار ریویل نہیں کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے بہت ڈٹائی سے لکھا بھی کہ بشرا بی بی کو کاپی کیا گیا ہے یہاں پر، اور انہوں نے اس کے نیچے کیپشنز بھی لکھے، انہوں نے ان پکچرز کے نیچے جو ان کے ساتھ جنہوں نے کولیبریٹ کیا تھا، جس طرح نبیلہ سیلون سے ان کا میک اپ ہوا تھا، انہوں نے وہ بتایا کہ نبیلہ نے میرا میک اپ کیا ہے، پھر طیب صدیقی نے وہ ڈریس ڈیزائن کیا تھا، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ جو انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا، اس کے بعد ان کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب سے یہ پکچرز سوشل میڈیا پر آئی ہیں تب سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جب ہم نے ان کا ہینڈل کھولنے کی کوشش کی، انسٹاگرام پہ ان کو سرچ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ یاور اقبال صاحب نے جو اپنی ڈی پی لگائی ہوئی ہے، ڈسپلے پکچر جو لگائی ہوئی ہے، وہ ایک بلیک کلر کی امیج ہے، اس میں ان کا کوئی فیس شو نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ اتنے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہو یا آپ اتنے فیمس ہوتے ہو، آپ کے اتنے فالوورز ہوتے ہیں، تو آپ آٹومیٹیکلی اپنا اکاؤنٹ پبلک کرتے ہو، لیکن ان کا اکاؤنٹ بھی پرائیویٹ تھا۔ اب پرائیویٹ اکاؤنٹ اور وداؤٹ ڈی پی انہوں نے یہ جو ہے نا اپنی سٹوری پہ یہ پکچرز لگائی ہیں اس طرح کاپی کر کے باقاعدہ، اور بہت فخر کی بات سمجھ رہے تھے وہ اس بات کو۔ تو یہاں پہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کو ہی ہمیشہ اس طرح کیوں آپ کریکٹرائز کرتے ہو، آپ اس کو کیوں سمبلائز کرتے ہو؟ حالانکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے، عورت کی تو حرمت ہی بہت ہے، لیکن یہاں پر وہی جو مسلمان ہیں وہی عورت کو اس طرح ڈسپلے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نقاب یا حجاب نہیں کریں گے، ہماری مرضی ہم کریں یا نہ کریں،
حالانکہ اگر اسی کے برعکس ہم دیکھیں یورپ میں تو وہاں کے لوگ, وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ اس بات پہ احتجاج کرتی ہیں, اس بات پہ لڑتی ہیں کہ ہم کریں گے حجاب, ہمارا حق ہے اور ہمیں کوئی اس بات سے نہیں روک سکتا. لیکن پاکستان میں کیونکہ ہر کام ہی الٹا ہوتا ہے تو یہ بھی پاکستان میں اس کے الٹ ہی ہوتا ہے. جب عورت مارچ آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے پوسٹرز, جیسے ایک پوسٹر بہت مشہور ہوا تھا کہ تم دوپٹہ خود لے لو, یا اس طرح کے بہت سارے پوسٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ یار یہ تھوڑی ولگیرٹی میں جا رہا ہے, ہم اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن جب ایک عورت پوری باپردہ ہے, پورے حجاب میں ہے, نقاب میں ہے, اس کی کسی کو شکل نظر نہیں آ رہی, وہ پراپر طریقے سے پبلک میں آ رہی ہے, وہ جہاں بھی جا رہی ہے وہ پراپر طریقے سے جا رہی ہے, تو آپ اس کو بھی جو ہے نہیں بخش رہے. مقصد کیا ہے یہاں پر, آپ کو یہ حرکت جو تھی وہ کرنی نہیں چاہیے تھی. اچھا, یہاں پر اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں, رہنما ہیں, ان کی وائف ہیں, ایکس پرائم منسٹر کی وائف ہے, اس لیے یہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ تو مجروح ہوئے ہیں اس بات سے, لیکن جو لوگ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی اس بات پہ بہت زیادہ غصہ ہیں, کیونکہ یہ غصے والی بات ہے, یہ حرکت غلط ہے, اور ان کو اس بات پہ سامنے آ کے بتانا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے. یاور اقبال کو اس بات کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. اور مزے کی بات ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ اریبہ حبیب ایک ایکٹریس ہیں, پاکستانی ایکٹریس ہیں, جنہوں نے ان کی یہ جو پکچرز تھیں, جو ان کی سٹوری تھی یاور اقبال کی, وہ اپنی انسٹاگرام پہ بھی شیئر کی ہیں ہیپی ہیلوئن لکھ کے. تو آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ آپ ایک عزت دار خاتون, ایک باپردہ خاتون کی اس طرح آپ اس کو کریکٹرائز کر رہے ہو, اس طرح آپ اس کو سمبلائز کر رہے ہو کہ وہ باپردہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ مرد ہو, آپ کو تو ویسے ہی زیب نہیں دیتا کہ آپ عورتوں والی ڈریسنگ کرو, یہ تو بالکل ہی ممنوع چیز ہے. اور آپ ایک عورت کی جو ہے نا کر رہے ہو, اس کی ڈریسنگ کاپی کر رہے ہو, پھر آپ اس کے نیچے کیپشن ایسے لکھ رہے ہو, تو یہ انتہائی نازیبا حرکت تھی اور جس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت غصہ بھی ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ یاور اقبال کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, بہت ساری ٹویٹس کی گئی ہیں اس حوالے سے. ایک ٹویٹر ہینڈل ہے پریٹینشیس فول کے نام سے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ she kept herself away from politics but they just can't stop obsessing over her. I am disgusted. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے بھی دور رکھتی ہے, لیکن پھر بھی لوگ ان کو ہر چیز میں گھسیٹ لیتے ہیں. اب ان کی رنگز پہ بھی اس میں بات کی گئی کہ وہ جس طرح کی رنگز پہنتی ہیں وہ بھی بات کی گئی. یاور اقبال نے اس طرح کی رنگ پہن کے کیپشن لگایا. پھر ایک اور ہینڈل سے کہا گیا کہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں تھا, دس از ناٹ کول. پھر ایک کامنٹ یہ تھا کہ سیلیبریٹنگ این نان اسلامک ایونٹ بائی ویئرنگ این آؤٹ فٹ دیٹ is Islamic wouldn't be disrespectful. Hijab or burqa is for those women who are strong believers of Allah and follow his shown path. Now you're gonna portray that a burqa woman can join a Halloween party. This is definitely disrespectful. یہ کامنٹ کیا ہے جنہوں نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی آپ نے نازیبا حرکت کی ہے, آپ نے ان کی انسلٹ کی ہے ایک طرح سے, کیونکہ پہلی بات کہ اسلام میں ہیلوئن کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ہیلوئن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دوسری, اسلام میں جو برقع پہنتی ہیں عورتیں, جو حجاب کرتی ہیں, جو نقاب کرتی ہیں, ان کا ایک مقام ہے, ان کا ایک اپنا مقام ہے, ان کو بہت معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہیں, اور آپ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو. تو یہ بات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. ایک اور ہینڈل ہے سائمہ پیرزادہ سیدہ کے نام سے, انہوں نے کہا ہے we all should boycott the business who agreed to be part of ridiculing not only Bushra Bibi but also all those women who prefer to practice their right to wear hijab, while Nabila Saloon and whoever that Tayyib Siddiqui is decided to a part of this. اچھا, یہ جو ہینڈل ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان سب کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے جو اس چیز میں شامل تھے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نبیلہ نے میک اپ کیا ہے یاور اقبال کا, اور طیب صدیقی نے وہ ڈریس ڈیزائن کیا تھا. تو یہ جو کامنٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی صورت, کسی بھی اینگل سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر ایک اور ہینڈل ہے انس سلیم کے نام سے, وہ کہہ رہے ہیں I strongly disagree with PTI and everything Khan stands for, but this is utterly disgusting. Who is this real human being? Plus who are these makeup artists and stylists that played along with this elite shit? ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا PTI سے, اور میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ان کاموں سے جو عمران خان کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہوئی ہے حرکت یہ بالکل نازیبا حرکت ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے جو ہے یہ جو لوگ ہیں جو اس
چیز کا, اس شٹ کا حصہ بنے ہیں. نبیلہ اور طیب, ان کا بھی جو ہے نا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. ناظرین, اب یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے. ایک اتنی بڑی جو ہماری ملک کی ہستی ہیں, ایک اتنی جو فیمس پرسنالٹی ہے, لوگ ان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہوں گے, اور ان کا آپ مذاق اڑا رہے ہو, کیونکہ یہ چیز مذاق میں ہی آتی ہے, مذاق اڑانے میں ہی آتی ہے, اور آپ کو کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا مذاق اڑاؤ. آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس کی ڈریسنگ پہ. کوئی عبایا پہن رہی ہے, کوئی گلے میں دوپٹہ لے رہی ہے, کوئی اسکارف کر رہی ہے, کوئی نقاب کر رہی ہے, آپ کوئی نہیں ہوتے اس کو کرنے والے. باہر کے ملکوں میں لوگ اس بات کے لیے جو ہے نا عورتیں آواز اٹھاتی ہیں کہ ہم نے حجاب کرنا ہے, ہم نے نقاب کرنا ہے, ہمیں اس کی اجازت دی جائے. پاکستان میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا. عورت مارچ جب نکالی جاتی ہے, جب یہ والا سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم وہی لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو شرم ہی نہیں آتی, یہ تو جو ہے نا دین سے بالکل ہی بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا نیچے گر گئی ہیں, اور یہ سب کچھ جو بولتے ہیں یہ ہم ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ابھی عورت مارچ کی اس وقت سخت ضرورت ہے, کیونکہ یہ بہت غلط حرکت ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جتنے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی ان کو بھی دوبارہ آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ جو یاور اقبال شخص ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس کو کیا کہوں, کہ اس کا اکاؤنٹ بھی پرائیویٹ ہے, اس کی ڈی پی بھی شو نہیں ہو رہی, اور ویسے کہنے کو انہوں نے بہت سارے ایوارڈز حاصل کیے, اور یہ بہت ایک انفلوئنسر ٹائپ پرسنالٹی ہیں, لیکن حرکتیں ان کی چھوٹی ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.